یہاں کے لوگوں سے تو یہ لوگ ڈرا کرتے ہیں، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں ہے۔ یہاں سے چلے جائیے سیلو گھوڑی کی طرف، آپ نظارہ اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سے مسلم لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر کے انجوائے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی۔ کلکتہ جاؤ اور کلکتہ کی پارکوں میں نظر دوڑاؤ، بہت ساری مسلم لڑکیاں جینز اور ٹی شرٹ پہن کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ بہت سے ہوٹلوں کے اندر باقاعدہ بہت سے لوگوں نے بتایا، مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ باقاعدہ مسلمان ہیں اور پیسہ لڑکیوں کے چکر میں اور شراب میں اس طریقے سے بہاتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر کے آیا کرتی ہے اور حجاب نکال کر کے جینز اور ٹی شرٹ میں باقاعدہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پیسے نے لوگوں کو دیوانہ کر دیا ہے، اس دنیا نے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو مجھ سے ڈرا کرو اور ڈرتے رہا کرو، کیونکہ جو مجھ سے ڈرے گا اور ڈر کر کے برائیوں کو چھوڑتا رہے گا اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جس جنت کے اندر نہ بڑھاپا ہے، نہ جس جنت کے اندر ٹینشن ہے، نہ جس جنت کے اندر کوئی برائی کوئی بیماری ہے، بلکہ جنت میں جو آدمی چلا جائے گا اس میں موت نہیں ہے۔ جب جنت میں چلا جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں ہمیشہ آدمی جوان رہے گا۔ وہ جنت کی تیاری کرو۔ او میرے بھائیو، دنیا میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور بہت ہی زبردست ہے۔ سیریا میں آیا، یہاں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ زمین میں زلزلہ کیوں زیادہ آئے گا؟ زمین زیادہ ہلنے کیوں لگے گی؟ کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب لوگ ناچنے بجانے والیوں سے بجانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، ناچنے بجانے والیاں، گانے والیاں اور آلات موسیقی جب بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہو جائیں گے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، جب تک وہ گانا نہ سن لے اسے نیند نہ آئے، صبح کے وقت جب اٹھے گا تو میرے بھائیوں وہ قرآن کی آیتیں اپنے موبائل سے نہیں لگائے گا، بلکہ اس کے موبائل سے اگر گانوں کی آواز نہ آئے تو صبح بھی نہ کرے، شام میں تو سوتے سمے بھی گانا سن کر کے سویا کرتا ہے۔ قرآن سے کوئی مطلب ہی نہ رہا، قرآن کی آیتوں سے کوئی دوستی ہی نہ رہی، قرآن سے کوئی تعلق ہی نہ رہا۔ آج رات بھی کر رہا ہے اور رات کے سمے بھی گانا سنتے سنتے کر سو رہا ہے، گانا سن کر کے سو رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ کر کے سو رہا ہے، اور صبح کے وقت اٹھتا تب بھی وہی کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، جب لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، بہت سے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شراب پیتے ہوئے، اور شراب کی لت اس قوم کو بہت زیادہ لگ چکی ہے، شراب میں یہ قوم ڈوب چکی ہے، جوا کھیلنے میں مست ہے۔ نوجوان لڑکوں کو دیکھو اپنے موبائل کے اندر بہت سا ایسا ایپ رکھا ہوا ہے جو کہ حرام ہے، اس کے ذریعے سے جیسے کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو تو باقاعدہ مائی سرکل 11 یا اسی طریقے سے بہت سے ایپ لوگوں نے رکھا ہے اور اسی میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ یہ بھی تو جوئے کی ایک شکل ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں، اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، حرام کاموں میں لگانے والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کیا معلوم اسی دوران تمہاری موت آ جائے، اسی دوران تم مر جاؤ۔ اس وجہ سے اپنے قدم کو بہت سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو کیسے کیسے لوگ تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور کس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کس انداز سے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں،
غور کرو لقمہ بھی کھا نہیں رہے. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, حضرت ابو بکر کا یہ غلام تھا, وہ روزانہ کچھ لا کر کے اپنے مالک کو دیا کرتا تھا, اور حضرت ابو بکر اس کو کھا لیا کرتے تھے, اور کھانے سے پہلے سوال کیا کرتے تھے, اور میرے غلام جو تم نے یہ لایا یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے, کیونکہ حرام اگر جسم میں چلا گیا تو جہنم میں آدمی جائے گا, جنت میں جا نہیں سکتا ہے. غلام بتاتا میں میرے مالک یہ حلال ہے, میں حلال طریقے سے کما کر کے لایا ہوں. حضرت ابو بکر اس کو کھا لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ غلام لے کر کے آیا اور حضرت ابو بکر نے سوال بھی نہ کیا اور حضرت ابو بکر نے اس کو کھا لیا. غلام کہتا ہے اور میرے مالک آج آپ نے پوچھا نہیں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں روزانہ تم حلال کا کھلاتے ہو, آج بھی تم نے تو حلال ہی کا کھلایا ہوگا. کہا کہ میرے مالک مجھے معلوم نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, لیکن میں نے زمانہ جاہلیت میں یا میں نے پہلے کسی کو میں نے باقاعدہ کہا تھا کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا, میں نے ایسے کہہ دیا تھا, بیٹا ہی ہو گیا, اسی خوشی میں اس نے کھلا دیا. حضرت ابو بکر نے فوراً انگلی منہ میں ڈالی اور باقاعدہ الٹی کیا اور اتنا کرتا رہا جب تک کہ وہ سارا کا سارا باہر نہ نکل گیا. یہ خوف الہی نہیں تو اور پھر کیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, جبکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا تھا اے ابو بکر تو جنتی, اے ابو بکر تو جنتی. میرے پیارے ساتھیوں عمر فاروق کو ذرا دیکھو, عمر فاروق یہ بھی جنتی ہے, لیکن عمر فاروق کتنا زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور کتنا زیادہ خوف کھایا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رو رو کر کے آپ اتنے آنسو آپ نے نکالے تھے اور رو کر کے اپنی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے, اتنا زیادہ رویا کرتے تھے اور باقاعدہ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, حضرت عمر فاروق اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے اور اللہ سے ڈر اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچا کرتے تھے. ایک بڑھیا نے عمر فاروق کو پکڑ لیا اور پکڑنے کی بعد عمر فاروق سے کہتی ہے او عمر فاروق تو میرا فیصلہ یہاں کرے گا کہ کل قیامت کی اللہ کی عدالت میں کرے گا. عمر فاروق فوراً نیچے اترے اور اس بڑھی عورت کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں اور میری ماں بتاؤ کیا معاملہ ہے, یہی فیصلہ میں تمہارا کرتا ہوں, قیامت کے دن میرا کیا حال ہونے والا ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں معاملہ حل کر لیا کرتے تھے اور اگر کوئی معاملہ ہو جایا کرتا تھا تو معافی مانگ لیا کرتے تھے. اسے مرنے کا بڑا ڈر, مرنے کے بعد کی زندگی کا بڑا ڈر تھا کہ اللہ کے پاس مجھے جا کر کے حساب و کتاب دینا پڑے گا. ایک صحابی ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا نام آپ نے سنا ہوگا. بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں, بہت ہی زیادہ کالے, لیکن کیا ہوا اللہ کی نظر میں جنتی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت بلال کے بارے میں فرمایا تھا اور بلال میں نے جنت دیکھا ہے, اور جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں جا رہا تھا تو اے بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے. اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مرنے سے پہلے جنت تیرے لیے کنفرم کر دیا ہے. حضرت بلال نے کہا تھا او اللہ کے نبی بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہمیشہ باوضو میں رہتا ہوں, ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں, اور جب جب میں وضو کرتا ہوں اور جتنی طاقت مجھے ملتی ہے کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. میرے بھائیوں کالے صحابی ہیں, لیکن ذرا غور کرو ایک صحابی نے اس کو کالا کلوٹا کہہ دیا. صرف اتنا کہے کالے کلوٹے, اتنا کہہ دیا. اتنا کہنا تھا کہ حضرت بلال
جلدی سے وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس صحابی نے، اس ساتھی نے مجھے کالا کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ابھی تک تمہارے اندر زمانہ جاہلیت نہیں گئی ہے، زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہے، او تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو اللہ کی نظر میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی دبلا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی امیر کوئی غریب اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا کالا آدمی ہے، ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عورت ہے، کالی ہے، کلوٹی ہے، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل اور سندر نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے تو اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم کے دور میں ایسی بھی عورتیں گزری ہیں۔ ایک عورت بہت کالی کلوٹی تھی، لیکن ایک صحابی کہتے ہیں یہ عورت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت قرار دیا ہے، جنتی قرار دیا ہے۔ کسی نے سوال کیا کیا منظر ہے بتاؤ، جواب دیتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی کے پاس گئی تھی، اور نبی کے پاس جانے کے بعد اس نے شکایت کی تھی، او اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، اور جب وہ بیماری مجھے لگتی ہے تو میں برہنہ ہو جایا کرتی ہوں، میرے جسم سے کپڑے الگ ہو جایا کرتے ہیں، اور لوگ دیکھ کر کے میرا جسم دیکھ کر کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میری بیماری ختم ہو جائے، اے اللہ کے نبی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیوی، اے عورت، اے خاتون، اے عورت یہ بتاؤ اگر تم صبر کرو گے تو تیرے لیے جنت ہے، ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم صبر کر لو تیرے لیے جنت ہے، وان شئت دعوت اللہ، اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں، تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تیرے لیے میں دعا کر دوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، یہ بیماری رہے تو رہنے دیجئے، لیکن اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، لیکن اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی میرے لیے ایک دعا اور کر دیجئے، جب مجھے یہ بیماری لگے میرا جسم کوئی نہ دکھے، میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی مجھے برہنہ حالت میں نہ دیکھے، اے اللہ کے رسول یہ بیماری لگتی ہے لگ جانے دو، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، صبر کر لوں گی، لیکن اللہ کے رسول پردہ ختم ہو جاتا ہے، میرے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، میرے جسم سے کپڑے الگ ہو جایا کرتے ہیں، بعد میں مجھے بڑی شرم آتی ہے اور مجھے بہت اپنے آپ میں میں اپنے آپ کو کوستی رہتی ہوں، اے اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری لگے، اللہ اس عورت کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم و حیا کی حفاظت کرنا، اس میں جسم کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد اس عورت کی زندگی میں کئی مرتبہ وہ بیماری لگی، مرگی کی بیماری اٹھی، لیکن وہ عورت کبھی بھی برہنہ نہ ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور یہاں کی بنگال کی لڑکیوں، ذرا سوچو، بیماری کی حالت میں اس عورت کا کپڑا اس کے جسم سے الگ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ایک حیادار عورت اور اللہ سے ڈرنے والی عورت وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے جسموں کی حفاظت کیا کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ ایسی عورت آج دنیا میں کہاں ملتی ہے؟ بہت کم آپ کو ملیں گے۔ آج تو لڑکیاں آپ کو ایسے ملیں گی اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گی، اپنے جسم کو، اپنے بال کو اور اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گی۔ ابھی سیریا کا میں منظر پڑھ رہا تھا اور